کہ ہماری پوری ینگسٹرز، ہماری قوم، ہماری تاجر برادری جو ہے وہ پاک افواج اور ہمارے تمام اداروں کی عزت اور رسپیکٹ کریں۔ پاک افواج، ہماری تمام ایجنسیز، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہر خبر مثال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص بھٹی۔ ناظرین، پچھلا ہفتہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ جو کچھ پچھلے ہفتے میں ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ایسا کوئی واقعہ دیکھا گیا۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے، جس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر اپنی رولنگ دیتے ہیں۔ یہ رولنگ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوتی ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر آج خود نوٹس لیتی ہے۔ تقریباً 5 دن کی سماعت کے بعد اپوزیشن کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور آج پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جبکہ موجودہ اپوزیشن جو کہ کل حکومت میں بیٹھی تھی انہوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے تو موجودہ اسمبلی کی قانونی حیثیت کیا رہے گی؟ موجودہ اسمبلی میں ہونے والے جو فیصلے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا رہے گی؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیئرمین تاجران اتحاد کینٹ، ایسی ممبر پیاف اور معروف سماجی رہنما محمد ابو بکر صاحب۔ ابو بکر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو بکر صاحب، آپ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ سیاسی صورتحال دیکھیں، پاکستان میں جو پچھلے 10 دنوں سے صورتحال تھی سیاسی، وہ ہر گھنٹے کے بعد بدل رہی تھی، اور جو صورتحال ہے سیاسی اس میں کئی سوالوں نے جنم لیا۔ ہم نے دیکھا کہ اداروں نے اپنے کام کو کس نوعیت تک لے کے گئے، جس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آئین کو توڑنے کا، آئین شکنی کرنے کا جو ایک سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا، اس کو پھر سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے متحرک ہوئی۔ ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک میں جو آئین ہے، ادارے ہیں، وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ اداروں کے سر پہ ہی ملک چل رہا ہوتا ہے، اور ادارے جو ہیں اگر ان میں انصاف اگر ختم ہو جائے گا یا اس طرح کی بے چینی اور عدم اعتمادی جو ہے وہ جنم لے گی، تو پھر جو عام عوام ہے ان کا بھروسہ اداروں سے اٹھتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ یہاں پہ ادارے الحمدللہ، ہماری پاک افواج کے جوان، ہمارے سپہ سالار اور ہماری FIA، ہماری تمام سیکورٹی ایجنسیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل جو سرگرمی ہیں وہ ایک سائڈ پہ، جو ہمارے اداروں کی خود مختاری اور جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کو ہیڈس آف ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے آئین توڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ تھی یہ آئین کے خلاف تھی؟ اصل میں جو ڈپٹی اسپیکر ہمارے قاسم سوری صاحب نے جو سٹینس لیا اس کے مطابق میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا عمل تھا، مگر دیکھیں یہ سارا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ میں اس میں حتمی فیصلہ دیا اور سب چیزوں کا ریورس بیک کیا تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی رولنگ دے سکے۔ اب وہ ہماری جو سابقہ حکومت ہے وہ ایک سٹینس لے کے آئی کہ جو ایک کیبل آئی اور اس طرح کا جو ایک خط ان کو موصول ہوتا ہے، تو اس چیز پہ کافی سوالات نے جنم لیا، مگر جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کو آن کیمرہ ایک سیشن کروائیں گے۔ یہ بہت اچھا ہے، جس میں ادارے ہمارے سپہ سالار اور ہمارے DG ISI اور تمام اداروں کے سربراہان موجود ہوں گے، تو ایک اچھا عمل ہے تاکہ عوام کے سامنے یہ چیز آنی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی وہ ڈسکلوز تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں کافی ہمارے ملک کی سلامتی اور اس طرح کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو اس کو ہم پبلک تو نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو پبلک نہیں کر سکتی۔ اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم پبلک میں بھیج سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مگر اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ اچھا اقدام ہے، اور میں اس چیز پہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جس نے اقتدار جو باعث اقتدار ہو گئی ہے اب تو ماشاءاللہ، تو ایک اچھا اقدام ہے ان کی طرف سے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ کا کردار، جس طرح سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس عمل کی وجہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی افیکٹڈ ہوئی ہے؟ سر دیکھیں، اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اداروں نے بہت تیزی سے ایک عمل کیا، اس میں کئی سوالات جو ہیں انہوں نے جنم لیا۔ ایک چیز دیکھی جائے کہ ہمارے
کتنے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. پھر رات کے 12 بجے سپریم کورٹ کا دوبارہ سے اپنا بینچ تشکیل دینا اور دوبارہ سے سپریم کورٹ میں آنا اور اس فیصلے کی سماعت ہونی. میں نے بتایا کہ اس میں کافی سوالات نے جنم لیا. اگر ہماری سپریم کورٹ ایک عام جو ہمارا پاکستانی ہے، ہمارے ادارے ان کے لیے بھی اتنی جدوجہد کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہر پاکستانی، ہر اس بندے تک پہنچے. اور جو اگر کسی کا اعتماد یا کسی کی جو مطلب دل آزاری ہے یا کوئی کم اعتماد کرتا ہے اپنے اداروں پہ، شاید اس چیز سے جو عام پاکستانی ہیں وہ اداروں پہ بہت زیادہ اپنا اعتماد کرنا شروع کر دے. ویسے بھی اعتماد تو ہے، تاجر برادری ہو، عام عوام ہو، مگر اس طرح کی ہرارکی جو ہے نا وہ ان میں بے چینی پائی جاتی ہے. تو اس چیز سے جو ہے وہ چھٹکارا ملے گا. اچھا، اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. پچھلے 14 سال سے پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جمہوریت میں اداروں نے اپنا کردار کس طرح ادا کیا اور یہ جمہوریت پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوئی؟ دیکھیے جی، آپ انٹرنیشنل دیکھ لیں، جو بیلنس آف پاور ہے اس کا بھی ایک وجود ہے. تو ہمیشہ جمہوریت جو ہے وہ بیلنس آف پاور پہ چلتی ہے. یہ انٹرنیشنل آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں، انٹرنیشنل جو جمہوریت ہے عام لفظوں میں ان کو دیکھ لیں تو یہ بیلنس آف پاور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے. آپ دیکھیں موجودہ صورتحال جو سیاسی تھی اس میں جو منحرف اراکین تھے وہ الگ ہوئے، اس کے بعد جو اتحادی تھے ان کا توڑ جوڑ شروع ہو گیا. تو یہ سارا جو بیلنس آف پاور، اس کو ان اے سمپل وے ہم کہہ سکتے ہیں. تو آئین جو ہے، جو بھی ادارہ ہے وہ آئین کے مطابق پابند ہے ملک پاکستان میں اپنا وہ کام سر انجام دے، اور اس کے باہر تو کوئی چیز بھی نہیں. اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے، ہماری پاک افواج کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہے کیونکہ وہ تو اپنی حدود بندی میں رہ کے کام کرتے ہیں، مگر جب قوم کی اور ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اداروں کو متحرک ہونا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پھر کوئی اور چیز نہیں. اور آپ کے چینل کے تواصل سے میں اپنی تمام تاجر برادری کو، اپنی پوری قوم کو، ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں، میں ان کو صرف ایک بات کہوں گا کہ ادارے جو ہیں وہ ہماری سالمیت اور ہمارے ملک کی بقا کی ایک ریڑھ کی مانند جو ہے ان کی حیثیت ہے. تو پلیز ابھی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں، بڑا دل دکھتا ہے. پاک افواج، ہماری تمام ایجنسیز، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. تو اس لیے ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی عزت اور اسی طرح عزت کریں اور ان کی شان اور ان کی ڈگنیٹی میں ذرا بھی فرق نہیں آنا چاہیے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے تواصل سے کہ ہماری پوری ینگسٹرز، ہماری قوم، ہماری تاجر برادری جو ہے وہ پاک افواج اور ہمارے تمام اداروں کی عزت اور رسپیکٹ کریں، اور ذرا بھی یہ تاثر بارڈر کراس نہیں کرنا چاہیے. ہم ذرا بھی اپنے اداروں کے منفی اس طرح کا پروپیگنڈا بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو ہمیں اپنے اداروں کی عزت کرنی ہے. پچھلے دنوں جو صورتحال بنی، سیاسی کشمکش کا جو ماحول رہا، اس سے تاجر کتنا متاثر ہوئے، اور جو موجودہ حکومت تبدیل ہوئی ہے اس سے تاجروں کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ سر دیکھیں، پولیٹیکلی اگر چیزوں کو آپ انالائز کریں تو جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کسی بھی ملک میں اس طرح ایکسپورٹ امپورٹ اور تاجر جو برادری ہے وہ اس طرح کاروبار نہیں کر سکتے، کیونکہ چیزوں میں بڑا جو پرچیزنگ پاور ہے یا مارکیٹ ہے وہ بڑی فلکچویٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں جو پریویس گورنمنٹ تھی اس میں ڈالر جو ہے وہ 189 غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر جو موجودہ گورنمنٹ اپنا ایک برسر اقتدار آئی ہے تو یکدم جو ہے وہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ گری ہے، اور میں نے ابھی سنا ہے کہ چیزوں میں بھی کمی آ رہی ہے. تو اس وجہ سے کافی جو ہے نا وہ ہرارکی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے تاجر برادری میں بالخصوص. تو کاروبار اس طرح ہو نہیں سکتے. اگر آپ کی گورنمنٹ، آپ کی جمہوریت، آپ کی سیاسی پارٹی ایک ٹائم فریم میں اگر کام کر رہی ہو، جیسے اگر پریویس جو گورنمنٹ تھی PTI کی، اگر وہ اپنے 5 سال پورے کرتی اور اس کے بعد جو اقتدار ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتی تو شاید اس کا افیکٹ کچھ اور ہوتے. اور اس طرح ایک دم سے اسمبلیاں توڑنا، استعفے دینا اور پولیٹیکل پارٹی، خیر یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں تاجر برادری پہ بھی اور ملک کی ٹریڈ پہ بھی. سر
جی بہت شکریہ ابو بکر صاحب. جی ناظرین ابھی آپ نے موجودہ صورتحال پر تاجر رہنما کے ویو سنے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.